آج اڈیالہ جیل میں القادر یونیورسٹی کا کیس چل رہا تھا. اس میں گواہ کی ایگزامینیشن اور کراس ایگزامینیشن کمپلیٹ ہے. آج سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اس کیس میں ہوئی ہے وہ یہ کہ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ چیف فائنانشیل آفیسر جب یونیورسٹی کا آیا تھا تو ریکارڈ کے مطابق اس نے ایڈمٹ کیا تھا کہ اس پروجیکٹ سے خان صاحب نے کوئی فائدہ نہیں لیا، نہ ہی بی بی نے لیا ہے. اس کی بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو یہ کہا کرتے تھے کہ زمین مفت میں لاٹ ہوئی ہے، آج گواہ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ کوئی زمین مفت لاٹ نہیں ہوئی تھی بلکہ کنسیڈریشن پے ہو چکی ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ہی پراسیکیوشن کا مین کیس زمین بوس ہو چکا ہے. اسی طرح ہم نے آپ کو کہا تھا کہ توشخانہ کا کیس بھی جس میں بی بی کا نام ہے، نہ انہوں نے پیسے دیے تھے، نہ انہوں نے پیسے لیے تھے، نہ ان کی لسٹ میں نام ہے، وہ بھی ایک بوگس اور بیس لیس کیس تھا جو پراسیکیوشن نے خود ہائی کورٹ میں ایڈمٹ کیا تھا کہ وہ ججمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے. اس لیے آج خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ میں چونکہ یہ میلیشیس پراسیکیوشن میری کروائی گئی ہے، سیاسی بنیادوں پہ یہ کیس بنوائے گئے ہیں، اس لیے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ جو میرے خلاف اپروور بن گئے تھے ان اپروور پہ اور میں چیئرمین نیب پہ خود کیس کروں گا اور وہ کیس اس میلیشیس پراسیکیوشن کے لیے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے آج اس کا تذکرہ کیا ہے اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا بی بی کی صحت کے بارے میں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بی بی کو کوئی زہر نہیں دیا گیا ہے. ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر کی ٹیسٹ ہر صورت ہونے چاہیے. آج بھی ہم نے مطالبہ رکھا ہے کہ بی بی کے ٹیسٹ ہوں گے اور ٹیسٹ شوکت خانم ہاسپٹل میں ہو اور ٹیسٹ میں ان کا اپنا معالج ڈاکٹر موجود ہو اور اس کے بعد جو ٹیسٹ آئے اسی رپورٹ کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. یہ ہم نے مطالبہ کیا ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس ہفتے اس پہ عمل درآمد ہوگا. خان صاحب نے آج اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، درخواست دی جاتی ہے، ریکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے اور ریکاؤنٹنگ میں اس کی میجارٹی کو مائنارٹی میں بدل دیا جاتا ہے، اس کی جیت کو شکست میں بدل دیا جاتا ہے. ہم اس کا اعادہ کرتے خان صاحب نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ 1971 کی طرف آپ حالات کو لے کے جا رہے ہیں. اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا. حمود الرحمان کمیشن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جس پارٹی کو میجارٹی ملی تھی آن پرپس اس کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا، بائی الیکشن کروائے گئے اور میجارٹی کو مائنارٹی میں تبدیل کرایا گیا. ہم وارن کر رہے ہیں، ہم استدعا کر رہے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس روش کو روکا جائے. الیکشن کمیشن جو تھرو آؤٹ اس پیریڈ آف ٹائم اپنے آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو چکا ہے، ہم الیکشن کمیشن سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کی جیت کو شکست میں بدلنے کا سلسلہ فی الفور روکا جائے. اس سے حالات خراب ہوں گے، اس سے پارلیمان کی جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گی. ہم آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ہم پارلیمان کا حصہ ہے، اپنا رول ایز اپوزیشن پارٹی ادا کرنا چاہتے ہیں. آپ اس میں غیر آئینی اور غیر قانونی کارروائیاں بند کر لیں، ہمارے کینڈیڈیٹ کی میجارٹی کو مائنارٹی میں بدلنے کی مزید کوشش نہ کریں. ساتھ ہی ساتھ آج پولیٹیکل باتیں بھی ہوئی خان صاحب کے ساتھ. سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن جو کے پی کے الیکشن پوسٹپون کرائے گئے. ہم نے یہ پہلے کہا تھا کہ جب تک الیکٹرل کالج کمپلیٹ نہ ہو تو آپ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن نہ کرائیں، آپ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن نہ کرائیں. لیکن اس وقت کہا گیا کہ یہ الیکشن ہو سکتے ہیں. پھر کے پی کے کو کیوں ڈسکریمنیٹ کیا گیا، کیوں وہاں الیکشن نہیں کرائے؟ اب جب کہ کے پی کے ریپریزنٹیشن الیکشن میں نہیں ہے، اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ الیکشن نہ کمپلیٹ ہوئے ہوں، جب تک کے پی کے سینیٹر نہ آئے ہوں، تب تک سینٹ کی الیکشن چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی الیکشن نہ ہو. یہ ہمارا مطالبہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہتے ہیں آج خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے سینٹ میں ہمارا اپوزیشن لیڈر علی ظفر صاحب ہوں گے اور سینٹ میں ہمارے پارلیمانی لیڈر اون بپی صاحب ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ
لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات اٹھائیں کہ الیکشن اس وقت تک نہ ہو جب تک کے پی کے سینیٹر واپس نہ آئے ہوں. آج خان صاحب نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ کچھ لوگ ہماری پارٹی میں ایسے ہیں کہ جس سے کرتے ہیں اس کے بعد ایسے بیانات جاری کرتے ہیں. کچھ ابھی بھی بیان جاری کیا ہے. ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں آپ کی سبوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق میں ہیں اور آپ کی پارٹی کے خلاف بیانات جاری کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ شہریار افریدی صاحب نے ضرور کہا. شہریار افریدی ہمارے بہت اچھے ورکر ہیں, ہمارے پاس اس کا بہت بڑا ریکارڈ ہے اور اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور اس نے بڑے ڈٹے رہے ہیں. اگر آپ لیڈر ہے ہمارا اور ہمارا ہیرو ہے, اس کے جو الفاظ کہے ہیں, دیکھو ہم کوشش صرف یہ کر رہے ہیں کہ پارٹی کے درمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کریں, آؤٹ سائڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے, نہ کوئی ایسے ہے کہ کون لوگ کوئی ملے ہوئے ہیں. ہر پارٹی یا لیڈران صاحبان ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں, تو یہ ایک روٹین ہے. لیکن میرے دل میں اور ہمارے سب کے دلوں میں شہریار افریدی صاحب کے لیے بہت بڑی جگہ ہے. لیکن شہریار افریدی صاحب نے جو بات کی ہے, جس کینڈیڈیٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے, وہ ہم ہر بار میں تائید کرتا ہوں. اس نے درست بات کی ہے. ورکرز کو سینٹ کے الیکشن میں جو ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور خرم ذیشان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے, خرم ذیشان کا نام ڈراپ کیا جانا یہ خان کے فیصلے کی تبیین ہے. اور صاحب یہ بتا دیں کائنڈلی, ڈاکٹر جو مشرف بی بی کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے میڈیا میں کہا کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں پایا گیا کہ ان کو زائد کیا گیا. دیکھو ہم نے اس کا ذکر کیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے فزیکل معائنہ کیا. فزیکل معائنہ سے سلو پوائزننگ کا کوئی اثر نہیں پڑتا. سلو پوائزننگ کا آپ کو تب پتہ چل جاتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, جب سارے ٹیسٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے جو ڈاکٹر ہے وہ آئیں گے, وہ ٹیسٹ کریں گے, تو اس کے بعد پتہ چلے گا, کیونکہ وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ کہ پہلے ٹیسٹ ہو اور یہ کلیئر ہو, کیونکہ اس میٹر کو سیریسلی لینا چاہیے اور اس پہ پالیٹکس نہیں ہونے چاہیے. اور صاحب یہ بتائیے کہ آج خان صاحب نے بتایا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا اور بکلا کی جانب سے قبل اس وقت جو ہے وہ خان صاحب کو آگاہ کیا گیا اور ان کی جان جو ہے وہ بچ گئی تھی. تو یہ بتائیں, اگر اس منصوبے کا آپ کو اس وقت پتہ چل گیا تھا تو آپ نے کوئی اس کے خلاف کوئی درخواست کیوں نہیں دائر کی؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بتائیے کہ انہوں نے بتایا کہ جو عارف علوی ہیں ان کے ذریعے انہوں نے عاصم منیر کو ایک میسج بھجوایا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, اور عاصم منیر نے بھی ان کو یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ بھی ان کے خلاف نہیں ہیں. اگر اس وقت یہ چیزیں طے ہو گئی تھی تو آپ کون سی ایسی چیزیں جو بیچ میں ماجرائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ابھی بھی وہ عاصم منیر کا براہ راست نام لے رہے ہیں کہ اگر بشرا بی بی کو یا مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عاصم منیر پر آئے؟ دیکھیں اس وقت وہ جیل میں ہیں اور جو بشرا بی بی ہیں وہ گھر میں اکیلی ہے, دروازے بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, اور جس کی کسٹڈی میں وہ ہیں. تو obviously صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون اس کے رسپانسیبل ہوگے, کون یہ سارا کچھ کرا رہا ہے. وہ خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. جہاں تک کمپلیکس کی بات ہے تو آپ کمپلیکس کی ویڈیو دکھا کے دیکھیں, وہاں جتنے وکالات ہیں اس سے 10 گنا زیادہ آپ نے دیکھیں کہ وہ سارے ایف سی والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں چلنے کی جگہ بھی نہیں ملی تھی, اور وہ سارے ویڈیو آپ نے دیکھے تو جس وقت خان صاحب آ رہے تھے تو جس طریقے سے شیلنگ کی جا رہی تھی وہ سب نے دیکھا ہوا. گور صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو سیاسی کمیٹی تشکیل ہوئی ہے جس میں 14 لوگ شامل کیے جی, یہ کمیٹی جو ہے سیاسی فیصلے کرے گی جماعت جی ہاں, اور جو کور کمیٹی ہے وہ ان فیصلوں کی توثیق کرے گی. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ جو اس سے قبل کمیٹیز بنائی گئی تھی, جو فوکل پرسنس کی کمیٹیز, ان کی تبدیلی کی وجہ کوئی یہ تو نہیں کہ جو بشرا بی بی نے الزام لگایا تھا کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ لگانے کا الزام لگایا؟ نہیں, دیکھو وہ الگ ہے. بات سے بات کری ہم سم ٹائم کر دیتے ہیں پارٹی میں کہ ہم ہمیشہ نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں. اب ادروائز تو زیادہ تر پارٹیوں میں نوٹیفیکیشن نہیں بھی ہوتا. جو پولیٹیکل پارٹی ہم نے بنائی ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی ہے, اور پولیٹیکل معاملات کو وہ دیکھے گی. چھوٹے تھوڑے سے ممبر ہے اور سارے صوبوں کے اس میں نمائندگی ہے, وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں. تو جس ایکسٹینٹ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. جہاں تک فوکل پرسن کی, تو فوکل پرسن کا صرف اور صرف ایک پرپس کے لیے رکھا تھا, کیونکہ جیل کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور زیادہ تر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ 1-2 بندوں کا ایسا نام دے دیں جو ہمیں نام بتائیں کہ کن لوگوں نے خان صاحب سے تھرسڈے والے دن ملنا ہے. سو فار دیٹ پرپس ہم نے اس میں نام ایڈ کر دیا. خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں پارٹی کے اندر جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں, اور ان لوگوں کو دیکھ کر ہی ہم جو سیاسی معاملات ہیں ان میں چینج لا رہے ہیں. تو کیا یہ درست ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں؟ خان صاحب کا وسیع تجربہ ہے اور وہ جانتے ہیں, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن جو خان صاحب فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں.
जो भी होगा, लेकिन एनीवे कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता। न खान साहब ने किसी का नाम लिया, ये पार्टी का इंटरनल मामला है, अगर किसी पे वो करते हैं तो अलग बात। साहब राइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है, कल 500 दिन आओगे तो क्या वापस पीटीआई में आएंगे, तो क्या अगला नंबर किसका? नहीं, देखो जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जो बयानात दे चुके हैं, जो पार्टी के खिलाफ स्टैंड ले चुके हैं, वो सारे लोग ऐसे हैं, इनको वापस पार्टी में आना ये खान साहब फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब जब रिहा होंगे उस वक्त देखेंगे कि किस किस ने वापस पार्टी में आना है। एक तासुर ये भी है कि शेर अफजल मरवत की पब्लिक अपीयरेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एक्टिव है और पार्टी के अंदर कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको बैकफुट पे ले गई। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वाकई ये है, और वी आर प्राउड ऑफ हिम, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बैक फुट पे न होते और न है और न पार्टी इसको कर रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज़ ऑलवेज देयर विद अस। चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी खींचातानी हो रही है और जो कर रहे हैं अब कुल के उनके साथ में करूँगा, खान साहब को भी बताऊँगा, और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं, कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। नहीं उम्मीद चल सनम जावेद का नाम नहीं, कोई नहीं है, कोई नाम नहीं है कोई। थैंक यू शुक्रिया सर, आप तो हमारे ईगल हैं, ईगल हैं, ईगल, टेंशन ना लें।